ہیں، تو اب مجھے بتا کہ شیطان کی مانی جائے گی یا رحمان کی مانی جائے گی؟ بول کے ہاتھوں پہ اٹھا کے ارے ایمان والے ہو، ایمان والے رحمان کی مانیں گے، اس لیے کہ نماز بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے، زکات بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے، حج بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ جب تک کہ ایمان نہ ہوگا نہ نمازیں قبول ہو سکتی ہے، جب تک کہ ایمان نہ ہوگا نہ روزہ قبول ہو سکتا ہے، جب تک کہ ایمان نہ ہوگا نہ زکات قبول ہو سکتی ہے، جب تک کہ ایمان نہ ہوگا نہ حج قبول ہو سکتا ہے۔ ارے حج اسی کا قبول ہوگا جس کے سینے میں ایمان ہوگا، نمازیں اسی کی قبول ہوگی جس کے سینے میں ایمان ہوگا۔ ارے جس طرح گھر بنانے کے لیے زمین کی ضرورت پڑتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے ایمان کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم کیوں نہ کہے ارے جب تک ایمان سینے میں نہ ہوگا کسی کی عبادت قبول نہ ہوگی، اور جس کے سینے میں ایمان ہوگا اس کی ہر عبادت قبول کی جائے گی۔ انما الخمر والمیسر، تو اے میرے پیارے، یہاں آنے کا مقصد، یہاں بیٹھنے کا مقصد، یہاں سننے کا مقصد ارے ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، قرآن کی ایسی کوئی آیت نازل نہیں کہ جس کے بارے میں حکم آیا ہو کہ شراب حرام ہے، یہ تب کی بات ہے جب شراب حرام نہ تھی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے شراب کے پیالے بھر بھر کے لوگوں کو دیتا تھا، لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ میں شراب کے پیالے دے رہا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرمت للخمر۔ جیسے ہی میں نے اس آواز کو سنا، میرے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا، میں نے شراب کے پیالے کو پھینک دیا، اور جس کے منہ کے قریب پیالہ تھا اس نے وہیں سے پھینک دیا، اور سب نے یہ اعلان کر دیا ارے جب نبیوں کے فرمان کا اعلان آ گیا ہے، نبی کا فرمان آ گیا ہے، ارے رب کا قرآن بھی مانا جائے گا، نبی کا فرمان بھی مانا جائے گا، اس لیے کہ نبی جب تک کچھ نہیں بولتے جب تک کہ ان کا خدا نہیں بلواتا، اور خدا وہی بلواتا ہے جو محبوب مصطفیٰ بولا کرتے ہیں۔ جیسے ہی میرے حضور کا فرمان سنا کہ مسلمانوں پر شراب حرام ہو گئی ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وقت کر لیں گے، یعنی شام کے وقت میں یا رات میں ہم توبہ کر لیں گے، کیونکہ نبی کے دیوانوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو نبی کا پیغام ہوتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، جو نبی کا فرمان ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اے میرے پیارے، یہاں آنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ اگر گنہگار ہو یہاں توبہ کر کے اٹھنا، اگر خطا کار ہو یہاں توبہ کر کے اٹھنا، اگر بے نمازی ہو یہاں نماز کی معافی مانگ کر اور رب کی بارگاہ میں کہنا اے ہمارے پروردگار، ہم نے اس محفل کو سجایا ہے کسی مقصد کے تحت سجایا ہے، تیرے رسول کے ذکر کو سجایا ہے کسی مقصد کے لیے سجایا ہے، اے مولا ہم تیرے اس رسول کے جلسے میں گناہگار بن کر آئے تھے، لیکن یہاں سے اٹھیں گے اور توبہ کر کے اٹھیں گے، نماز کا تحفہ اپنے ساتھ لے کر اٹھیں گے۔ ایمان والوں، کیونکہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جہاں ایمان والا اپنا قدم رکھ دیتا ہے، اگر ایمان والے تعداد نہیں دیکھتے، اگر ایمان والے 313 ہوتے ہیں، ارے کفر کو مٹی چلتا دیتے ہیں، اگر ایمان والے کربلا میں 72 ہوتے ہیں تو 22,000 کو زمین میں ملا دیا کرتے ہیں۔ بدر کی طرف چلے ہیں، میرے حضور نے فرمایا اے میرے دیوانوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے ماننے والوں، یہ کفر بہت اچھل رہا ہے، ذرا ان کو ایمان کی طاقت دکھا دو، یہ کفر بہت اچھل رہا ہے، ذرا انہیں کلمے کی طاقت دکھا دو۔ ارے یہ بھوکے پیاسے چلے ہیں، یہ کئی دن کا روزہ رکھ کے چلے ہیں، ان کے پاس تیر و تلوار نہیں ہے، خنجر و بھالا نہیں ہے، مکہ کی عورتیں کفاروں کی عورتیں مذاق بنا رہی ہیں، مکہ کے کفار مذاق بنا رہے ہیں، یہ 313 چلے ہیں، کفاروں کی عورتوں نے کہا اے ہمارے شوہر سنو سنو، یہ لو ہمارے پاس والو دولت ہے، یہ
یہ ہمارے پاس ہیرے جواہرات ہے، یہ ہمارے پاس دارو گوہر ہے، یہ ہمارے پاس ہار ہے، ارے سب کو لے جاؤ لیکن محمد کا سر لے آؤ۔ ارے ان کے جواب میں جب ایمان کی عورتوں نے کہا تھا، ایمان والیوں نے کہا تھا، اپنے شوہروں کو پاس بلا کر کہا تھا، اے ہمارے شوہروں سنو، اے ہمارے سرتاجوں سنو، ہمارے پاس ہیرے جواہرات تو نہیں ہے، ہمارے پاس مال و دولت تو نہیں ہے، ہمارے پاس زمین نہیں ہے، ہمارے پاس جائیداد نہیں ہے، ہیرے جواہرات نہیں ہے، اے ہمارے سرتاج سنو، ہمارے پاس مال نہیں ہے لیکن ہمارے پاس یہ 18 سال کا لال ہے، ارے ان کو لے جاؤ، ارے ان کو کٹا دینا، ہمارے لالوں کو لٹا دینا، مگر آمنہ کا لال سلامت لے کر واپس آنا، آمنہ کے لال کو واپس سلامت لے کر آنا۔ یہ 313 اور مدینہ کی عورتوں کا یہ انداز دیکھو۔ امریکہ کا یہودی جب مدینہ شریف پر ریسرچ کرتا ہے، مدینہ کے مجاہدین پر ریسرچ کرتا ہے، اس نے غور و فکر کیا، جیسے ہی اس نے سرچ کیا ہے، جیسے ہی اس نے اندازہ لگایا مدینہ کی عورتوں پر، مدینہ کے جوانوں کو دیکھا، اس نے سرچ کیا تو امریکہ کا یہودی بولا، ارے جہاں مدینہ کے مردوں کا کوئی جواب نہیں ہے، وہاں مدینے کی عورتوں کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ وہی عورتیں ہیں کہ جب اپنے لختے جگر کو، اپنے لالوں کو جنگ کے لیے تیار کیا کرتی تھی تو اپنے بیٹے سے کہا کرتی تھی، اے ہمارے بیٹے سن سن، ارے تو اسلام کے لیے جا رہا ہے، تو نبی کے لیے جا رہا ہے، لیکن کان کھول کر سن، ارے جہاں تو جا رہا ہے وہاں تلواریں ٹکرائیں گی، جہاں تو جا رہا ہے وہاں تیروں کی برسات ہوگی، جہاں تو جا رہا ہے وہاں نیزوں کی بوچھار ہوگی، لیکن کان کھول کر سن لے، ارے جو تلوار نبی کی طرف بڑھے اپنے سینے پر لے لینا، جو تیر تلوار تیری نبی کی طرف بڑھے وہ اپنے سینے پر لے لینا، جو تیر نبی کی طرف آئے اپنے سینے پر لے لینا، ارے جو نیزہ نبی کی طرف آئے اپنے سینے پر لے لینا، ارے پیٹھ دکھا کر بھاگنا ماں، ارے جتنے بھی زخم ہو تیرے سینے پر لگنے چاہیے، اور یہ بتا دینا کہ مدینے کی عورتوں نے بزدلوں کو پیدا نہیں کیا ہے، شیر دلوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ بتا دینا ارے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یہ 313 کا لشکر چلا ہے، ادھر سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے، مذاق اڑاتا ہوا، ہنستا کھلکھلاتا ہوا کہ آج اسلام کا پودا جڑ سے مٹا دیا جائے گا، ایمان والوں کو نست و نابود کر دیا جائے گا۔ آگے آگے مصطفیٰ ہے، پیچھے پیچھے نبی کے غلام ہے، آگے آگے مصطفیٰ کے کاندھے پر کالی کملی ہے، پیچھے پیچھے یہ نبی کے غلام چلے ہیں۔ کسی بدبخت نے کہا، اے محمد کے غلام تمہیں کیا ہو گیا، محمد کے عشق میں پاگل مت بنو، ارے ذرا مکہ کی طرف کان لگا کر سن، تیری بیٹیاں چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، تیری عورتیں رو رہی ہے، اپنے بچوں کو یتیم مت بنا، اپنی عورتوں کو بیوہ مت بنا۔ تو ایمان والوں نے کہا ہم یہاں لوٹنے کے لیے نہیں آئے، ایمان کی طاقت دکھانے کے لیے آئے ہیں، کفر کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ تب تک کہ دوسرا بول پڑا، ارے کیسے لڑو گے، تمہارے پاس تیر و تلوار نہیں ہے، خنجر و بھالا نہیں ہے، ارے نیزہ نہیں ہے، ارے ساز و کمان نہیں ہے، ارے کیسے لڑو گے، محمد کے عشق میں پاگل نہ بنو۔ تو عاشقوں نے کہا ارے تیرے پاس تیر ہے تو کیا ہوا، تیرے پاس تلوار ہے تو کیا ہوا، تیرے پاس خنجر و بھالا ہے تو کیا ہوا۔ تو عاشقوں نے کہا ارے تیرا تلوار پر بھروسہ ہے، لیکن عاشقوں کا جواب سن، ارے نہ دیکھو تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، ارے بھروسہ ہے تو اس کالی کملی والے پر، بھروسہ ہے تو اس کالی کملی والے پر، بھروسہ ہے تو اس کالی کمرے والے پر۔ یہ 313 کا لشکر جیسے ہی جنگ بدر میں پہنچا ہے، میرے حضور نے کھجور کی ٹہنیوں کو توڑنا شروع کیا ہے، اور قریب میں بلا بلا کر عاشقوں سے کہا، اے دیوانے یہ تیری تلوار ہے، اے دیوانے یہ تیری تلوار ہے، اے دیوانے یہ تیری تلوار ہے۔ عقل دیکھ کر حیران ہے، ارے دیا جائے کھجور کہا جائے تلوار، عقل دیکھ کر حیران ہے تو کھجوروں کی ٹہنیاں بول پڑی ناگار، ہمیں کیا دیکھتا ہے، ارے کھجور پہ نہ جانا ہے تو زمانے حضور پہ جا، ارے ہونٹوں میں کھجور کی ٹہنی، لیکن کام تلوار کا کیا جائے گا، کام تلوار کا کیا جائے گا، اب میرے حضور
یہ دین سے تیرا ایمان والے ہو، یہ دین سے تیرا تجھے خدا کہنے والے ہو، یہ دین سے تیرا اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لہرانے والے ہو، اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر یہ ختم ہو گئے تو توحید کا نعرہ لگانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے مولا مدد کرنا، ادھر میرے پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا، ادھر دردوں کو بار ہو رہا ہے، مولا علی فرماتے ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے خدا کی مدد اترنے لگی ہے کہ جبریل فرشتوں کی فوج لے کر میدان بدر میں حاضر ہو گیا، میدان بدر میں حاضر ہو گیا۔ ارے جنگ کے اندر دیوانے کود پڑے ہیں، اپنی تلواروں کو لہرانا شروع کیا ہے، وار کرنا شروع کیا ہے، تو تاریخ گواہ ہے جیسے ہی دیوانوں کی لشکر کا، جیسے ہی جنگ بدر کے لیے دیوانے کود پڑے ہیں، جیسے ہی جنگ کے لیے دیوانوں نے تلواروں کو اٹھایا ہے، حضرت بلال کے سامنے امیہ آ گیا، امیہ نے کہا بلال مجھے جانے دے، ارے مجھے جانے دے، تو میرا غلام تھا، تو بلال نے کہا ارے تیرا غلام تھا لیکن اب تیرا نہیں ہو، اب مصطفیٰ کا غلام ہو۔ بلال نے ہاتھ کا بھوسا بنا کر امیہ کے چہرے پر مارا تھا، امیہ زمین پر گر پڑا، بلال نے کہا امیہ سے کہ یہ آج بلال کا بھوسا نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا بھوسا ہے اور کفر کے چہرے پر لگ گیا ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ ایمان کی تاریخ ہے کہ کفروں کو مٹی میں ملا دیا، اسلام کے دشمنوں کو خاک فرما دیا، اسلام کا جھنڈا، اسلام کی فتح کامیابی کا جھنڈا میدان بدر میں گاڑ دیا، اور دیوانوں نے کہا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اسلام کے شیروں کو چھوڑے نہ کوئی ورنہ یہ دنیا سے مٹتے مٹا کے دنیا کو مٹا جائیں گے۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائے۔